افسوس ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے کلپس جو ہیں، ایسے لوگوں کے ویلاگ اپنے بچوں کو سنواتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو روکیے ایسے فتنوں سے، اپنے بچوں کی تربیت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کیجیے گا۔ رجب بٹ ایک ویلاگر ہے، اس کا یہ کلپ سماعت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اس دنیا میں بھیجا اور ان کے ذریعے نسل انسانی کا ارتقاء شروع ہوا، تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی انسانوں میں خرابیاں بھی پیدا ہونی شروع ہو گئیں، اور قرآن پاک میں 6 پارے میں اس کا ذکر بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو یہ خیر و شر کا سلسلہ روز ازل سے شروع ہے، اور یہ بالکل خیر اور شر یہ آپس میں پیرل جا رہے ہیں، برابر برابر۔ آل حق ہمیشہ، آل خیر ہمیشہ باطل کے سامنے اور شر کے سامنے ڈٹے رہے، انہوں نے مقابلہ کیا۔ اور یہ ضروری بھی اس لیے ہے کہ اس نظام کو چلانے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا نظام ترتیب دیا، تو ظاہر ہے شر ہوگی تو خیر کا پتہ چلے گا، تاریکی ہوگی تو اجالے کا اور روشنی کا پتہ چلے گا، اور بیماری ہوگی تو صحت کا پتہ چلے گا کہ صحت کی قدر و قیمت کیا ہے۔ کیونکہ فقہاء، علماء، یہ اہل لغت یہ قاعدہ بھی بیان کرتے ہیں، تو رفع الاشیاء باضدادہا، کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے اہل خیر کو اس سے پریشان تو نہیں ہونا چاہیے، اہل حق کو، کیونکہ باطل ہوگا تو اہل حق کی قدر و قیمت، ان کا وقار، ان کی عزت، ان کی وجاہت پتہ چلے گی معاشرے میں کہ یہ لوگ اہل حق ہیں اور کتنی قربانیاں دیتے ہیں یہ باطل کے خلاف جہاد کر کے۔ لیکن پچھلے چند سالوں سے جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، اس میں ایک طوفان بدتمیزی بپا ہوا ہے، یعنی چیزوں کی تمیز ختم ہو چکی کہ کون سی بات جو ہے وہ درست ہے، کون سی بات غلط ہے۔ بالکل یعنی تفریح کے انداز میں اب مسلمان بچوں کو یعنی اس ڈگر پر چلا دیا گیا ہے، اور اس راستے پر انہیں چلا دیا گیا ہے کہ وہ تفریح کی خاطر بڑی بڑی باتیں اور بےہودگی والی باتیں کرتے ہیں، اور بہت زیادہ یعنی اسلام کے خلاف ہی بات کر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب اسی ذلیل کو دیکھ لیجئے، یعنی یہ اپنے ایک ویلاگ کی خاطر گیا عمرے پہ ہے، یعنی عمرہ شریف کرنے کے لیے، اور کس طرح تحقیر آمیز لہجے میں، اور مطلب اس کو میں کیا آپ کہوں کہ مطلب کس طرح بدزبانی کر رہا ہے مکہ المکرمہ کے خلاف، مدینہ طیبہ کے خلاف، اور اس کو پتہ نہیں ہے، یعنی وہ اپنے ویلاگ کو چمکانے کے لیے اور صرف جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپنی زبان کے چسکے اور ذائقے کے لیے جو منہ میں آئے بک دینا، کوئی سمجھ نہیں، کوئی عقل نہیں ہے کہ بھی کوئی بات جو ہے وہ کہاں تک جاتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جہاں مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف کی عزت، وجاہت، تکریم بیان فرما رہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، تو آگے فرما رہا ہے ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو مکہ المکرمہ میں داخل ہو جائے، حدود حرم میں داخل ہو جائے، بیت اللہ شریف پہنچ جائے، تو وہ امن والا ہے۔ اب آپ بتائیے، امن سکون کو کہتے ہیں، امن رات کو کہتے ہیں، امن چین کو کہتے ہیں۔ رب فرما رہا ہے کہ جو مکہ المکرمہ میں حدود حرم میں آ گیا، بیت اللہ شریف کے قریب آ گیا، وہ امن والا ہے، یعنی وہ امن میں آ گیا۔ اور یہ امن کوئی صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں کہ جو مسلمان وہاں جائے گا اسے سکون اور راحت جو ہے وہ ملے گی، بلکہ اس آیت کریمہ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ کے نتیجے میں فقہاء اسلام نے جو بیت اللہ شریف کے آداب لکھے ہیں، جو حدود حرم کے آداب لکھے ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ اگر وہاں کوئی شکاری پرندہ، حلال جانور، کوئی ہرن، کوئی کبوتر، کوئی چڑیا، یعنی جن کا شکار کیا جا سکتا ہے، جن کا کھانا جائز ہے، حدود حرم میں ان کا شکار کرنا بھی منع ہے۔ جانور حلال ہے، اس کا کھانا حلال ہے، اس کا شکار کرنا حلال ہے، لیکن بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، حدود حرم اتنی سکون والی جگہ ہے، اتنے امن والی جگہ ہے
کہ وہاں چرند پرند بھی چلے جائے تو انہیں بھی امن حاصل ہو جاتا ہے بلا ضرورت۔ حدود حرم کی گھاس کو کاٹنا بھی فقہا نے ناجائز لکھا، فقہاء اسلام نے، اسلامی سکالرز نے، کہ آپ مکۃ المکرمہ میں جا کے حدود حرم میں داخلے کے بعد جو حرم شریف کا احاطہ ہے، حدود حرم ہے، یعنی مسجد حرام نہیں، حدود حرم، اس کے ارد گرد کا علاقہ بھی، وہاں سے بلا ضرورت گھاس کاٹنا بھی ممنوع ہے۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ اگر وہ جانور موذی ہو، وہ نقصان پہنچانے والا ہو، تو اسے حدود حرم میں قتل کرنا جائز ہے۔ جیسے سانپ ہے، کیوں کہ سانپ آپ کو کاٹے گا، سانپ جو ہے وہ آپ کو تکلیف پہنچائے گا۔ بھیڑ ہے تو اس کو مارنا جائز ہے، کیونکہ وہ آپ کو تکلیف پہنچائے گی۔ تو آپ خود سوچئے کہ جو اتنی امن والی جگہ ہے اس میں بھی موذی جانور کو مارنا جائز ہے، تو جو موذی جانور آپ کے ایمان پر حملہ کر رہا ہے، جو موذی آپ کے دین پر حملہ کر رہا ہے، جو آپ کے بچوں کو اس بات پہ لگا رہا ہے موذی کہ مکہ میں بھی سکون کوئی نہیں، مدینہ میں بھی سکون کوئی نہیں، اس بدبخت سے پوچھئے کہ تجھے سکون کیسے ملے گا، تجھے سکون کہاں ملے گا، تجھے کس جگہ پہ سکون ملتا ہے؟ تو اتنا ذلیل آدمی ہے کہ تجھے بیت اللہ شریف میں جا کے بھی رات نہیں ملی، تجھے وہاں بھی امن اور سکون نظر نہیں آیا، اور مدینہ طیبہ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاجدار کائنات، ان کی زبان مبارک سے یہ نکلا ہے مدینہ طیبہ، مدینہ طابہ ہے، مدینہ طیبہ ہے، یعنی صاف ستھری جگہ ہے، پاکیزہ جگہ ہے، اور مدینہ برکت والی جگہ ہے، اور اس ذلیل کو وہاں مدینے میں بھی سکون نہیں مل رہا، کہتا ہے نہ سکون مکے میں ہے نہ مدینے میں ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ جب مدینہ طیبہ سے باہر جاتے تھے تو یہ تو جا کے دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسہ رسول، حضرت امام علی مقام سید الشہداء، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لخت جگر ہے، آل بیت کے بہت بڑے معتبر شخصیت ہیں، تمام آل اسلام کے وہ امام اور قائد ہیں، وہ کربلا کے میدانوں سے، شام کی وادیوں سے باد صبا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے باد صبا، جب تیرا گزر مدینہ طیبہ سے ہو تو ہمارے نانا جان کی خدمت میں ہمارا سلام عرض کرنا۔ انہیں تو مدینہ طیبہ سے سکون اتنا حاصل ہوتا ہے، اتنی محبت ہے، اور اس کمینے کو مدینہ طیبہ میں سکون ہی نظر نہیں آ رہا، مکۃ المکرمہ میں سکون ہی نظر نہیں آ رہا۔ حضور آل بیت اطہار کے جد امجد تاجدار کائنات نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تو فرماتے ہیں مکہ اتنی سکون والی جگہ ہے کہ وہاں مسجد حرام میں اگر کوئی ایک نماز پڑھے گا تو اسے 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا، اتنا سکون، اتنی راحت ہے۔ لیکن یہ بدبخت کہتا ہے سکون ہی نہیں ہے، اور نام یہ اہل بیت کا۔ اور آپ پر مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے کلپس جو ہیں، ایسے لوگوں کے ویلاگ اپنے بچوں کو سنواتے ہیں، اپنی فیملی کو سنواتے ہیں، یعنی جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کے دین پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، آپ کے ایمان پر، اور آپ جو ہے وہ مدہوش ہو کے خدا کے لیے اپنے بچوں کو روکیے ایسے فتنوں سے، اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، انہیں اسلام کا جو بتائیے کہ اسلامی راہ نجات ہے، اسلامی دارین کی کامیابی کی ضمانت ہے، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے ہی آپ کو امن اور سکون اور راحت ملے گی، اس کے علاوہ ہر جگہ بے چینی اور اضطراب ہے۔ اور کچھ لوگ شاید یہ سمجھیں کہ یہ بالکل ویسے ہو گیا، وہ کلپ بھر رہا تھا اور ویلاگ بنا رہا تھا تو چلو سبقت لسانی ہو گئی، نہ 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 نہ، یہ بات نہیں ہے۔ جو تربیت گھر سے ملتی ہے اس کا اثر ضرور نکلتا ہے، اور گھر سے کیا تربیت ملی، گھر میں کیا صحابہ کے خلاف کیا ملی، آل بیت کی توہین کیسے ملی۔ اب یہ جو گھر کی تربیت تھی اس کو جو ہے وہ جا کے مکے میں ظاہر کر رہا ہے، اس کو جا کے وہ عمرے پہ ظاہر کر رہا ہے، یعنی جو گھر کی تربیت تھی۔ تو یہ صرف غلطی میں نہیں ہوا، یہ انجانے میں نہیں ہو گیا کہ بالکل ایسے منہ سے نکل گیا، سبقت لسانی ہو گئی۔ اب پہلے آپ نے رجب بھٹ کا کلپ سنا ہے، اب اس کے باپ کا بھی سنیے وہ کیا کہتا ہے۔ اویس معاویہ معاویہ ہاں جی اے نہیں کرنا اویس کہہ دو اویس چل معاویہ نہیں، مومن نہیں کر دینا میں تھا اویس معاویہ معاویہ ہاں جی اے نہیں کرنا اویس اویس کہہ دو اویس چل معاویہ نہیں، مومن نہیں کر دینا میں تھا